بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اویس الرحمان آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو فحش ویڈیو ہیں، فحش لٹریچر ہے، اس کا ہمارے بچوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، بچوں کے فیوچر میں کیا اثر پڑتا ہے، بچوں کے جو حال ہے، بچوں کی جو سٹڈی ہے، ان کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اس موضوع پر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن میں نے بڑی کمزوری محسوس کی ہے کہ اس کے اوپر مزید اپنے اسٹوڈنٹس بھائیوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، اپنی سسٹرز کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ان پورن سائٹس، ویب سائٹ سے، گروپ سے، پیجز سے اپنے آپ کو بچائیں، ان ویڈیو سے بچائیں۔ ہمارے اندر اب سب سے بڑا المیہ یہ بن چکا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیوں کے تو دور کی بات ہے، جو میٹرک میں پڑھتے ہیں، انٹرمیڈیٹ میں پڑھتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ان ویب سائٹس کو دیکھنے میں ملوث ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کے اوپر اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے اتنی خطرناک ہے کہ جس کا ہم سوچ نہیں سکتے، اور یہ زہر کی طرح آہستہ آہستہ ہمارے فیملی کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر، ہمارے یوتھ کے اندر یہ سرایت کرتی جا رہی ہے۔ اس کا حل ڈھونڈنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہماری جو سوسائٹی ہے، اللہ نہ کرے، اس کا پھر وہی حال ہوگا جو آج ویسٹ کے اندر ہے، کہ جس میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ میرا والد کون ہے، میرا باپ کون ہے، میری والدہ کون ہے، میرے بہن بھائی کون ہیں، میری اولاد کون سی ہے۔ اکثر ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہی معاشرہ دیکھنے کو ملتا ہے، ان کا فیملی سسٹم کافی ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں فیملی سسٹم اللہ کی رحمت سے ابھی باقی ہے۔ ویسٹ کی یہی کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے ان کے فیملی سسٹم کو توڑا جائے، تو اس کے لیے پھر وہ مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا بجٹ کا حصہ وہ پورن سائٹ، ویب سائٹ کے اوپر اور کلب کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تاکہ مسلم معاشرے کے اندر یہ بے حیائی اور برائی پھیلے اور ایمانی طور پر وہ کمزور ہو سکیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ جس کے اندر ہمارے یوتھ، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری سسٹرز، بہنیں ان کے اندر ملوث ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس گھر سے باہر رہتے ہیں، جو بہنیں گھر سے باہر رہتی ہیں، ہاسٹل کے اندر رہتی ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو دیکھتے ہیں اور آپس میں پھر ایک دوسرے کو دکھاتے بھی ہیں۔ جب بندہ بار بار ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا مکمل مائنڈ پھر اس طرح کا بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نشہ کرتے ہیں نا، تو بندے کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے میری ماں ہے یا بہن ہے، یا میں کس مجلس میں بیٹھا ہوں، اس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے، اس نے شراب پی رکھی ہوتی ہے یا نشہ کر رکھا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کون سی جگہ پر ہوں۔ اسی طرح جب بندہ بار بار پورن سائٹ کی ویب سائٹ دیکھتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، ننگی اور فحش چیزیں دیکھتا ہے، تو پھر اس کا مائنڈ سارا کا سارا اسی طرح بن جاتا ہے۔ یہ ایک نشہ اس کے ذہن کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ سامنے میری بہن ہے یا بیٹی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، یہ چھوٹی بچی ہے۔ پھر زینب جیسے کیسز جنم لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان بری ویڈیو سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کرنی چاہیے۔ بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کل قیامت والے دن ہماری زبان خاموش ہوگی، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارے کان بولیں گے کہ ہم دنیا میں یہ کر کے آئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر، جس سماج کے اندر بے حیائی اور برائی کے کام اعلانیہ کیے جائیں، شرع عام کیے جائیں، تو اس سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی وبائیں اور بیماریاں بھیجتا ہے کہ جو سابقہ کسی امت میں وہ وبائیں اور بیماریاں نہیں پائی گئی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا، اور انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، کہ میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے، اس میں آگ چل رہی ہے، اس کا جو اوپر والا تندور کا منہ ہے وہ کلوز ہے، اور نیچے والی جو اس کی جگہ ہے وہ کافی چوڑی ہے، تو اس میں لوگ جل رہے ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں ان کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شرع عام برائی اور بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ تو قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ نے جو حساب و کتاب کرنا ہے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بہت بڑے پیریڈ سے گزرنا ہے، ایک بہت بڑے مرحلے سے گزرنا ہے۔ اگر ہماری زندگی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے،
تو حساب و کتاب جو کل قیامت والے دن ہوگا، اس سے پہلے بھی ہماری جو قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، وہ بھی سکون سے گزرے گی۔ اگر ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے تو دنیا کے اندر بھی جو ہمارے لیے ضلالت اور معاشرے کے اندر ناکامی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہے، اور اس سے پہلے جو برزخ والا پیریڈ ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک مشکل مرحلہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو سمجھ دے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزاریں، دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے میں گزاریں۔ والسلام۔